जी Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the leadership part of the course Entrepreneurship and Leadership. और जैसा कि आपको पता है कि ये कोर्स मैं और डॉक्टर हसन साहब मिलकर सुपरवाइज कर रहे हैं। तो हमने जो लास्ट वीक टॉपिक पढ़ा था पावर इन पॉलिटिक्स का, उसमें से हमने पावर को कवर अप कर लिया था और पॉलिटिक्स को लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में आज हम देख लेंगे फ्रॉम द बुक, सेम बुक जो कि आपके स्टडी ग्रुप पर भी अपलोडेड है। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 1 मिनट अभी है, तो 2:15 पे एग्जैक्ट इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीक हमने कंट्रास्ट ऑफ पावर एंड लीडरशिप देखा था। आज हम पॉलिटिक्स को देखेंगे एंड पॉलिटिक्स को स्टीफन पी रॉबिन्स ने पावर इन एक्शन का नाम दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं किताब में। एंड वक्त हो गया तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। पहले तो आपने देख ली शॉर्ट इसकी डेफिनेशन, पावर इन एक्शन। और पावर का आपको याद होगा लास्ट वीक हमने स्टडी किया था, पावर से क्या मुराद है। इसको भी थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो पावर अगर आपको याद हो, उससे हमने मुराद दिया था कि जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सकें पीयर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, सुपीरियर्स को। लेकिन हम लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि इसको स्टडी कर रहे थे तो इससे मुराद आपकी टीम को इन्फ्लुएंस करना टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने पावर को इस कॉन्टेक्स्ट में, जो कि लास्ट टॉपिक भी था, ये आपको बुक पे आपने शायद देखा होगा केस स्टडी से पहले, कंट्रास्टिंग पावर विद लीडरशिप, वो हमने लास्ट वीक टॉपिक देखा था। तो अभी हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, जो कि पावर का एक पिलर है, या इवन यू मे कॉल इट पावर इन एक्शन। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। तो कॉन्टेक्चुअल टर्म है, इसकी डेफिनेशन बहुत सी हैं, लेकिन हम जिससे कंसर्न हैं वो है दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स फोकसेस ऑन द यूज ऑफ पावर टू इफेक्ट डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और एक तो ये हो सकता है कि आप अपना पावर मसल यूज करते हुए डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन सकें इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अल्टरनेटिवली और ऑन सेल्फ सर्विंग एंड ऑर्गेनाइजेशनली अनसैंक्शन्ड बिहेवियर्स। आप अब सेल्फ प्रमोशन भी कर सकते हैं, अपने गोल्स को भी थ्रू पावर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अचीव करना वाया ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स पार्ट ऑफ लीडरशिप एज वेल। और ये पॉलिटिकल बिहेवियर भी आप इसे कह सकते हैं। यू मे नेम इट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, यू मे नेम इट पावर इन एक्शन, और यू मे नेम इट पॉलिटिकल बिहेवियर। और देखें उसने आगे लिखा भी हुआ है, पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज that are not required as part of an individual's formal role. जाहिर है पॉलिटिक्स में आपकी उस डायमेंशन का किरदार होता है, आपका ऐसी पार्टिसिपेशन होती है जो कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं होती। However, but that influence or attempt to influence the distribution of advantages and disadvantages within the organization. हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर आप पावर को होल्ड करना चाहते हैं तो उसके बहुत वेरियस मेथड्स होते हैं, और उसमें से एक जो बेसिस ऑफ पावर में वो थी कि आप रिसोर्सेज को होल्ड करें, और ऐसी रिसोर्सेज को होल्ड करें जो दूसरों के लिए ज़रूरी भी हों और वो स्केर्स भी हों। अब हम देख रहे हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में कि आप इन्फ्लुएंस कर सको। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। Political behavior is not part of the job description in any corporate sector at all. पहला पॉइंट ये क्लियर होता है। सेकंड ये है क्या चीज़, फिर ये ऐसा आपका किरदार है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कंट्रोल कर सको। तो ये तो हो गई जी इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट है कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा मैनेजर जो है या एक अच्छा लीडर जो है, क्या उसको पॉलिटिकल बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग डिबेट,
اس کی بہت سی ایتھیکل ڈائمینشنز ہیں. کچھ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. کنکلوژن اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو پازیٹیو پالیٹکس ہے, ایسی پالیٹکس جو آپ کی آرگنائزیشن گولز کو اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہو, اسے ضرور فالو کرنا چاہیے. اور اگر اس کے پرسوئٹ میں آپ کی کوئی سیلف سیٹسفیکشن اس حد تک کہ اس میں آرگنائزیشن کا نقصان نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آبویسلی مارکیٹ کے اندر جب آپ نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے, بزنس کا پرپس پروفٹ ارن کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ نے مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے اور دوسرے آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پالیٹکس کر رہی ہیں, تو یو کینٹ بی فری فرام پولیٹیکل بیہیویئر. اس میں دیکھیں ایڈورٹائزنگ بھی آ جاتی ہے, ایگریسو ایڈورٹائزنگ آ سکتی ہے, دوسروں کی پروڈکٹ کو ڈیموٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے, بیکاز ناٹ ایوری باڈی ان دس پلیز فیئرلی. یہاں پہ پھر آپ کو اسمارٹ ورک کرنا پڑتا ہے. سو پالیٹکس از آلسو اسمارٹ ورک ایز لانگ ایز اٹ ڈو ناٹ انٹرفیئرس ود دا آرگنائزیشنل گولز. اگر آپ کے آرگنائزیشنل گولز جو ہیں ان کو ہارم پہنچ رہا ہے, تو ایسی پالیٹکس جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو پالیٹکس ہے. کنسٹرکٹیو پالیٹکس وہ ہوگی جس سے آرگنائزیشنل گولز کو بوسٹ ملے, جو لا کی کنسٹرینٹ کے اندر ہو, ود ان دا کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہو. یہ تو ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ جو آپ کے گولز ہیں وہ کنسٹرینٹ کے ساتھ ہونے چاہیے. اف یو ہیو ٹو اچیو سم گول, تو وہ آپ کو کنسٹرینٹ اس میں ضرور ہونی چاہیے, اور وہ کنسٹرینٹ کیا ہوتی ہیں, آپ کا کانسٹیٹیوشنل اور ایتھیکل ڈائمینشن. تو یہ یہاں پہ اس نے ڈیبیٹ دی ہوئی ہے بک میں, ریالٹی آف پالیٹکس میں. ڈفرینٹ جو مینیجرز ہیں ان کے انٹرویوز اور کنٹراسٹ رائٹر نے خود بھی کیا ہوا ہے کہ کس طرح کی پالیٹکس جو ہے وہ ایتھیکل ہے اور کس طرح کی پالیٹکس جو ہے وہ ایتھیکل نہیں ہے, کون سی نیسیسری ہے اور کون سی نیسیسری نہیں ہے. اچھا, اس نے بڑا اچھا جو ہے وہ سمرائز کیا ہوا ہے. جب آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے یہ کافی ہیلپ فل ہوگا کہ اس نے جو ایگزیبٹس دیے ہوئے ہیں یا جو ٹیبلز دی ہوئی ہیں, اس نے اپنی ساری ڈسکشن کو سمرائز کیا ہوا ہوتا ہے. تو ان کو آپ ضرور دیکھیے گا. اور کی ٹرمز بھی اس نے دی ہوئی ہیں, کننگ, اپرچونسٹ, ایمبیشیس, ایروگینٹ, پرفیکشنسٹ. اس سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. یہ جو اس نے پیچھے ڈسکشن کی ہے, ایتھیکل ڈسکشن, اس کی اس نے یہاں پہ خلاصہ اس ٹیبل کے اندر دیا ہوا. اوکے جی, تو جو آپ کے پاس ففتھ ٹاپک تھا اس چیپٹر میں, وہ تھا ڈیفینیشن آف پاور. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ, اور دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پولیٹیکل بیہیویئر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے فار اے لیڈر ان این آرگنائزیشن. اور اگلی ہمارا ٹاپک ہے اس میں کازز اینڈ کانسیکوینسز آف پولیٹیکل بیہیویئر, کہ ریزنز کیا ہوتے ہیں جو سٹیم کرتے ہیں پولیٹیکل بیہیویئر کو, کہ کیوں آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ پولیٹیکل بیہیویئر ود ان آرگنائزیشن ہونا چاہیے, اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, واٹ آر دا کانسیکوینسز. پہلے اس نے فیکٹرز دیے ہوئے ہیں, فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو پولیٹیکل بیہیویئر. اس میں دیکھیں یہ اس نے دو حصوں میں سے ڈیوائڈ کیا ہے کہ پولیٹیکل بیہیویئر کی دو ریزنز ہوتی ہیں, پہلی انڈیویجول اور دوسری آرگنائزیشنل. اور دونوں میں پھر اس نے جو سب کازز ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. انڈیویجول میں کیا ہو سکتے ہیں جی, ہائی سیلف مانیٹرز, کہ ایسے لوگ جو اپنی پرفارمنس کو کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایٹ دا ٹاپ اور ناٹ, ایم آئی پرفارمنگ ویل اور ناٹ, ایم آئی بینگ ویل پیڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے, جو سیلف کانشیس بہت زیادہ ہوں گے, سیلف مانیٹر زیادہ ہوں گے, تو یہ چیز آپ کو سٹیم کرے گی ٹورڈس پولیٹیکل بیہیویئر. بیکاز جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جو آپ کی جاب پروفائل ہے وہ ناٹ نیسیسریلی آپ کو بہت زیادہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے اوپر لے کر جا سکے, تو یو ہیو ٹو ڈو سم اسمارٹ ورک. اگر آپ سیلف کانشیس زیادہ ہوں گے تو آٹومیٹکلی اٹ ول ڈیلو یو انٹو دا پولیٹیکل افیئرس آف دی آرگنائزیشن. انٹرنل لوکس آف کنٹرول, وہی چیز کہ آپ کی انٹرنل فوکس جو ہے وہ زیادہ ہو. اسی طرح سے ہائی میک پرسنالٹی, آپ پرسنالٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہوں. آپ کی آرگنائزیشنل کے اندر انویسٹمنٹ ہو, یو آر دا شیئر ہولڈر آف یور آرگنائزیشن. اور بہت سی کمپنیز اس چیز کو اڈاپٹ کر رہی ہیں کہ جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد یا ایک سرٹن مائل سٹونز کو اچیو کرنے کے بعد وہ کمپنی کے کچھ شیئرز اپنے امپلائیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہیں تاکہ ان کا سٹیک زیادہ ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے کام کریں.
تو آرگنائزیشنل انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, پرسیوڈ جاب الٹرنیٹیو ہو سکتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز آف سکسیس ہو سکتی ہیں, ہائی ایکسپیکٹیشنز. تو آپ ایکزل کرنے کے لیے پھر کچھ بھی کرتے ہیں. اف یو آر ایکٹیویٹڈ, آپ کو مورل بوسٹر ملا ہوا ہے کسی بھی ریزن سے, تو آپ کی جو انرجی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہو یہ سارے فیکٹرز جتنے زیادہ ہوں گے, یو ول بی موٹیویٹڈ ٹورڈز ہائی لیول ڈگری آف پولیٹیکل بیہیویئر فرام لو ٹو ہائی. اور یہ فیکٹرز جتنے کم ہوں گے اتنے آپ اے پولیٹیکل ہوگے ایز اے لیڈر. ظاہر ہے اگر آپ لیبر ہیں تب تو آپ چاہے پولیٹیکل ہو بھی جائیں, آپ انفلوئنس نہیں کر سکو گے. مثال کے طور پہ اگر ہم اسٹیٹ کی بات کریں تو اسٹیٹ کے اندر لیڈرز جو ہیں وہ یا مینیجرز جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیشنل اسمبلی یا سینٹ یا کیبنٹ کے اندر ہوتے ہیں, جو پیپل ہے دے کین جسٹ اسپیکولیٹ. اسی طرح آرگنائزیشنز میں اگر آپ فرسٹ لائن مینیجر سے نیچے ہیں تو ایز اے لیبر یو کین جسٹ اسپیکولیٹ. آپ کے ان تمام بیہیویئرس کے باوجود یو وانٹ much affect the organizational policy اور goals اور resources. تو یہ لیڈرشپ کے پرسپیکٹیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ اسپیکٹس ہیں تو یو ول بی مور پولیٹیکل, اور جتنے کم ہوں گے یہ فیکٹرز اتنے یہ پولیٹیکل ہوں گے. آرگنائزیشنل فیکٹرز میں جی ری ایلوکیشن آف ریسورسز ہے, پروموشن اپرچونیٹیز ہے, لو ٹرسٹ ہے, رول ایمبیگوٹی ہے, انکلیئر پرفارمنس ایویلویشن سسٹم. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں کو پوری کی پوری آرگنائزیشن کو پولیٹیکل بیہیویئر کی طرف مولڈ کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بہت سے ایسے ادارے دیکھیں گے جو ہائیلی پروفیشنل ہوں گے, وہاں پہ اکثر لوگ اے پولیٹیکل ہوں گے, اپنے کام سے کام رکھتے ہوں گے. ریزن کیا ہوگی کہ مائل سٹونز بڑے اچھے سے ڈیفائن کیے ہوئے ہوں گے کہ اگر آپ $1 ملین کی مارکیٹنگ کرتے ہیں کسی ایک خاص اسٹیٹ میں, مشیگن میں یا شکاگو میں, تو آپ کو اتنا ریوارڈ اس کا ملے گا. تو اب آپ ایک مارکیٹنگ مینیجر ہیں, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کمپنی کی پالیٹکس میں انوالو ہو سکیں. آپ کو اپنے مائل سٹونز پتہ ہیں کہ جی میں نے اتنا ٹارگیٹ اچیو کیا تھا, مجھے اتنے % جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے بونس ملے گا. اور دوسری طرف اگر آپ کے مائل سٹونز کلیئر نہیں ہیں تو آپ انسرٹنٹی کا شکار ہوں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی پھر ایکزل کرنے کے لیے پیپل ول گو ٹورڈز پالیٹکس, اور پوری آرگنائزیشن جو ہے وہ پالیٹکس کا شکار ہو جائے گی. ایٹامک لیول پہ اوپر تھے فیکٹرز, اور اب جو ایگریگیٹ لیول پہ اس نے آرگنائزیشنل میں دیے ہیں کہ ایسا ادارہ جس میں ریسورسز اکثر ری ایلوکیٹ ہوتی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پہلے کسی ایک مینیجر کو جو ہے وہ کوئی اچھی کار کی فیسلٹی دی ہوئی تھی, اور آپ ریلوکیٹ کر کے اس کو کوئی اس کے اسٹیٹس کے حساب سے کم, یا اس کی نظر میں جو ریلوکیٹ کرتے ہیں اس کی وہیکل, تو اس کو یہ نہیں پسند آئے گا. جب تیزی کے ساتھ آپ ری ایلوکیشن آف ریسورسز کریں ود ان دا لیڈرشپ اور مینیجرز آف این آرگنائزیشنل جو ہے وہ پوری کی پوری پالیٹکس کی طرف چلی جائے گی, کیونکہ پھر سب کی خواہش ہوگی کہ جو اچھی ریسورسز ہیں وہ ہمارے پاس رہیں. اور وہ کب رہیں گی کہ جب آپ پولیٹیکل ہوں گے, زیادہ نیٹ ورکنگ کریں گے, جاب پروفائل سے ہٹ کر کام کریں گے, تو آپ زیادہ ریسورسز کو اپنے پاس زیادہ دیر تک ریٹین کر سکو گے. اوکے, اسی طرح سے اس نے جو ہے وہ زیرو سم ریوارڈ پریکٹسز کے جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ریوارڈ مل رہا ہے, جو بالکل کام نہیں کر رہا اس کا ریوارڈ بھی سیم ہے, تو ادارہ پورا کا پورا پولیٹیکل بیہیویئر کی طرف چلا جائے گا, اس میں کارپوریٹ ٹچ کم ہو جائے گا. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ایگریگیٹ لیول پہ ہیں. اس کے علاوہ بہت ہائی پرفارمنس پریشرز بھی بندوں کو پولیٹیکل کر دیتے ہیں, کیونکہ ایک انسان کی کیپیسٹی سے زیادہ اگر آپ اس کو پریشر پہ ڈالیں گے یا اسٹیگننٹ ورک اس کو دیں گے, کنٹینیوس ورک پریشر ہوگا, تو آٹومیٹکلی دیٹ پرسن ول بیکم پولیٹیکل. اور پھر اگر ایک پورے ادارے کے اندر ورک سٹریس ہے تو پورا کا پوری آرگنائزیشن جو ہے وہ پولیٹیکل ڈگری جو ہے اس کی بہت ہائی ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو اوائڈ کر کے ادارے کے ماحول کو بالکل یہ پولیٹیکل رکھنا بھی صحیح نہیں ہے, اور ہائی پالیٹکس بھی صحیح نہیں ہے. ود ان بٹوین دیز ٹو ایکسٹریمس جو ہے, آپ اگر کسی آرگنائزیشن کو اور انڈیویجول کو رکھیں تو دیٹ از اے گڈ تھنگ ایز فار ایز دا لیڈرشپ از کنسرن. یہ اس نے یہاں ایک پیج میں سمرائز بھی کیے ہیں یہ دونوں فیکٹر جو ہیں. اوکے, اور لوگ رسپانس کیسے کرتے ہیں, ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. کازز ہم نے پڑھ لی. پہلا جو ایگزبٹ تھا 13.3 وہ تھا کازز آف آرگنائزیشنل پالیٹکس. کازز وہ ریزن جس سے سٹیم کرتی ہے پولیٹیکل بیہیویئر. اب دیکھیں اس کے ایفیکٹس اس نے
यहाँ पे समराइज किए नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या होता है जी, जॉब सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाती है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी तो जो मिसाल के तौर पे अगर आप सिंपल सी मिसाल ले लें, कहीं पे जॉब इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और 3 या 2 सीटें मेरिट पे मिली हैं और 3 या 4 सीटें किसी पॉलिटिकल रेफरेंस पे अलॉट कर दी गई हैं ऑन अ फोन कॉल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो काफ़ी, और फिर सिलेक्शन के बाद जो अच्छा परफॉर्मर है ऑन मेरिट उसको उतनी क्विक प्रमोशन नहीं मिलती जितनी किसी पॉलिटिकल रेफरेंस से आए हुए इंसान को मिलती है, तो वो अक्सर एम्प्लॉयज़ में डीमोटिवेशन पैदा हो जाएगी। ये एक मिसाल काफ़ी होगी 40-50 लोगों को डीमोटिवेट करने में, और इसीलिए आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी और लोग यूजुअली टर्नओवर रेशो बढ़ जाएगा उस इदारे का, दूसरी जगह पे जॉब करना पसंद करेंगे। एंग्जाइटी और स्ट्रेस में रहेंगे आपके एम्प्लॉयज़। और ये नीचे देखें, तीसरी रीज़न टर्नओवर है। जब जॉब सेटिस्फेक्शन कम होती है, टर्नओवर मीन्स जॉब क्विट कर देना एक इदारे से दूसरी जगह चले जाना। जॉब सेटिस्फेक्शन कम होगी तो टर्नओवर ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली। एंग्जाइटी और स्ट्रेस होगा एम्प्लॉयज़ में, और परफॉर्मेंस पूरी की पूरे इदारे की कम होगी। तो ये कुछ रीजंस हैं। जिस तरह से आप देखें, कोई इदारा जो है अगर वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाए किसी कॉरपोरेशन में भी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। फॉर एग्जांपल वी सी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस करंटली, कि उसमें पास्ट में ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ पे डिक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन हुई, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ा, टर्नओवर भी है, और लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई। सो बिल्कुल ए पॉलिटिकल होने से आप कमर्शियली compete नहीं कर सकते। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स से इदारा बैठ जाता है। सो एक मिड लेवल में होनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ऐसी पॉलिटिक्स जिससे आप अगर एक एयरलाइन है तो वो बाकी इंटरनेशनली compete कर सके थ्रू एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, थ्रू एग्रेसिव फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द पैसेंजर्स, या रेट्स के अंदर जो एयरफेयर चार्ज करते हैं उसमें एक एग्रेसिव पॉलिटिकल पॉलिसी अपनाते हुए विद कंस्ट्रेंट्स, तो वो तो कंस्ट्रक्टिव है। अदरवाइज अगर आप ऐसी चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए पॉलिटिक्स को अपनाएंगे जिनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल से कोई ताल्लुक ना हो और विदाउट कंस्ट्रेंट्स हो, तो वो फिर इदारा जो है ओवरऑल सफ़र करेगा। तो 13.4 में इसने जी बताया है एग्जिबिट में इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। कॉजेज हमने देखे और ये इफेक्ट्स देखे। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है इम्प्रेशन मैनेजमेंट। हाउ गुड एम आई एट प्लेइंग पॉलिटिक्स। अब देखें, एक अच्छे लीडर के लिए वेल वर्स्ड होना चाहिए, उसको डाइवर्स होना चाहिए। जहां हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, एश्योरेंस से स्टार्ट किया था मैनेजर का सफ़र, और फिर हमने बाद में देखा था कि लीडर जो है उसमें ट्रेड थ्योरीज या बिहेवियरल थ्योरीज होनी चाहिए, उसको कैरिस्मेटिक होना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल पावर होनी चाहिए, और फिर हमने पावर की बेसिस भी देखी थी कि किस किस तरह से आप इंस्पायर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। वहीं पर पॉलिटिक्स भी एक ऐसी डोमेन है जिससे वेल वर्स्ड होना चाहिए एक लीडर को, बिकॉज नो ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली ए पॉलिटिकल नाउअडेज। चाहे वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पर भी हो, देयर एग्जिस्ट सम डिग्री एंड लेवल ऑफ पॉलिटिक्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह से एक लीडर की जो टीम होती है उसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन्स भी पॉलिटिकल बिहेवियर को कैरी करते हैं। ए पॉलिटिकल सारी की सारी टीम के सारे अफराद का होना इम्पॉसिबल है। इफ़ यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फर्स्ट लाइन मैनेजर ऑफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो उसके अंदर यू शुड बी डाइवर्स इन योर क्वालिटीज़। उस डाइवर्सिटी के अंदर आपके पास पॉलिटिकल नो हाउ और पॉलिटिकल मैच्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। बिकॉज लीडर की क्वालिटी या पर्पस तो ये है ना कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके पेन पावर से आगे जाके, बियॉन्ड द एसओपीज और मैनेजरियल पावर वन होल्ड्स, उससे आगे जाके इन्फ्लुएंस करना बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, ये लीडर की क्वालिटी है। और ये इसका एक डायमेंशन है कि डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी में आपका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने चेक करना हो कि इफ़ अ मैनेजर इज़ डाइवर्स एनफ टू एब्जॉर्ब एंड हैंडल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, तो देन यू हैव टू लुक फॉर इम्प्रेशन मैनेजमेंट।
اس کے آپ امپریشن مینجمنٹ کی ٹیکنیک سے آپ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر لیڈرشپ ڈائیورسٹی کتنی ہے. امپریشن مینجمنٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں اس میں دیکھیں کہ ڈیفینسو بیہیویئر جو ہے نا وہ کس طریقے کے ہوتے ہیں. اوور کنفارمنگ, strictly interpreting your responsibility by saying things like the rules clearly state this is way we are having done it. Buck passing, transferring responsibility, یہ کون سی ٹیکنیکس ہیں بائی دا وے جس سے ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل نو ہاؤ کو شو کر سکتا ہے. یعنی دوسروں کا بیہیویئر جج کرنا تھرو امپریشن مینجمنٹ ٹیکنیکس. آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا جو آپ کی ٹیم ممبرز میں ان میں اوائڈنگ ایکشنز ہیں, اور یہ اکثر پائے جاتے ہیں. مطلب کبھی کبھی تو اس میں سے کوئی بھی بیہیویئر کسی بھی انسان میں ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ ریپیٹیٹو بیہیویئر کسی ٹیم ممبر میں پایا جاتا ہے تو وچ مینس کہ وہ پولیٹیکل ہے. اس کی آپ پولیٹیکل ڈگری جو ہے اپنے انڈیویجول کی گیس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اوور کنفارمنگ, جو کہ اکثر رول سے بہت زیادہ کنفرم کرتا. بک پاسنگ, ٹرانسفرنگ رسپانسبلٹی فار ایگزیکیوشن ٹو دی ادرس. پلینگ ڈمپ کہ مجھے آتا ہی نہیں ہے. اسٹریچ کرنا, پرولونگنگ اے ٹاسک کہ وہ ٹائم ہی اتنا زیادہ کر دیں ہر دفعہ جب بھی ٹاسک ملے. اسٹالنگ, ہر کام کو یا فائل کو روک دیں. اسی طرح سے اگر کسی میں یا آرگنائزیشن میں بلیمنگ کی جو ہے وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. بفنگ, دس از اے نائس وے ٹو ریفر ٹو کور یور ریئر. اٹ ڈسکرائب دا پریکٹس آف ریگرسلی ڈاکیومنٹنگ ایکٹیویٹیز ٹو پروجیکٹ این امیج آف کمپیٹنس اینڈ تھورونیس. یعنی کہ کام نہیں کرنا, لک بزی ڈو نتھنگ والا بفنگ کر کے اپنے آپ کو آل دا ٹائم سیو کر لینا. پلئنگ سیف, ایویڈنگ سچویشنز دیٹ میں ریفلیکٹ انفیوریبلی کہ آپ ٹاسک ہی نہ کریں, پرفارم ہی نہ کریں تاکہ ٹربل میں نہ پڑیں. جسٹیفائی کرنا اپنے ہر ایکشن کو. آلویز کیپ گوٹنگ, کسی اور کو رسپانسبل ٹھہرا دینا. مس ریپرزینٹنگ, غلط بیانی کرنا. اسی طرح سے آپ چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں اگر آرگنائزیشن میں, یہ بھی پولیٹیکل بیہیویئر کی نشانی ہے. چینج از فار دا گڈ. اگر آپ کسی مینول سسٹم کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں اور وہاں پہ بہت ڈائیورس آپ کو ریزسٹنس کا سامنا آتا ہے جو چینج کے مخالفین ہیں, دین اٹس بیڈ پالیٹکس. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آرگنائزیشن میں پالیٹکس ہے یا کچھ انڈیویجولز ہیں خاص جو چینج کو ریزسٹ کر رہے ہیں. پریونشن اور سیلف پروٹیکشن کے ذریعے چینج کو ریزسٹ کرنا, تو یہ امپریشن مینجمنٹ ٹیکنیکس میں یہ ڈیفینسو بیہیویئر کہلاتا ہے. جو لوگ یہ بیہیویئر رکھتے ہوں یا جس ادارے میں اس میں سے کوئی بیہیویئر پریویل کرتا اور ریپیٹیٹیولی, تو وہاں پہ پھر آپ ایزیلی گیس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آرگنائزیشنل پالیٹکس ہائی ڈگری میں پریویل کر چکی ہے, اور پھر اس کا سلوشن بھی پالیٹیکل ہے. ایسی آرگنائزیشن جس کا بیہیویئر پالیٹیکل ہو, یو ہیو ٹو ایکٹ پالیٹیکلی ایز اے لیڈر. اور اگر اے پولیٹیکل ہے تو آپ اے پولیٹیکل چل سکتے ہیں. مڈ رینج میں ہے تو اے پولیٹیکل اور پولیٹیکل دونوں کے ساتھ ایک لیڈر جو ہے وہ انفلوئنس کر سکتا ہے آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ٹیم کو. لیکن اگر ہائی ڈگری آف پالیٹکس انوالو ہے ایک آرگنائزیشن میں تو وہ اسی سے ہی سالو کر سکتی ہے. اوکے, تو یہ ہو گیا جی امپریشن مینجمنٹ ٹیکنیکس. اس میں سے پہلی چیز جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ اب کنٹینیو ہے 13.6 میں. ہم نے پہلے دیکھا تھا ڈیفینسو بیہیویئر, اوائڈنگ ایکشنز, اوائڈنگ بلیم, اوائڈنگ چینج. یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی, کون بول رہا ہے جی؟ اوکے جی, تو اب آ جاتے ہیں ہم کنفارمیٹی کے اوپر. کنفارمیٹی کیا ہے؟ agreeing with someone else's opinion all the times. This is also a part of impression management technique, اور اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ڈگری آف پالیٹکس. اسی طرح فیورس دینا, ڈوئنگ سم تھنگ نائس فار سم ون ٹو گین دیٹ پرسنز اپروول. جس طرح سے رشوت کی جگہ گفٹس نے لے لی ہے بہت سے آرگنائزیشنس کے اندر فیورس لینے کے لیے. اسی طرح سے always excusing, always apologizing, always self promoting اور self praising, always enhancing your own goals, flattery اور TC کرنا دوسروں کی, exemplification, always correlate کرنا دوسری چیزوں کو. تو یہ بھی اگر کسی آرگنائزیشن میں پرویل کرتی ہیں تو یہ بھی IMT کے اندر آ جاتی ہیں. and this is also shows the political behavior degree to which you are involved.
تو فائنلی اس چیپٹر کے اندر ہے آپ کے پاس دا ایتھکس آف بیہیونگ پولیٹیکلی. کیا پالیٹکس بہتر ہے؟ مورل گراؤنڈس کیا ہیں آرگنائزیشنل پالیٹکس کی؟ ڈیٹرمن ویدر اے پولیٹیکل ایکشن از ایتھیکل اور ناٹ. اس کا جواب یہی ہے کہ آپ جو آرگنائزیشنل پالیٹکس ہے اس کو ایکشنز میں ڈیوائڈ کر دیں اور ہر ایکشن کو آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ ایتھیکل ہے یا نہیں بائی مینز آف کہ اگر وہ ایکشن کنسٹرینٹس میں ہے، یعنی کہ لا کو فالو کرتا ہے، کسی لا کو وائلیٹ نہیں کر رہا، اور آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرنے میں بوسٹر کا کام کرتا ہے یا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یا نیوٹرل ہے، تب تو وہ ایتھیکل ڈائمینشن میں پروفیشنل ایتھکس میں اوکے ہوگا. اور اگر وہ ایک ایسی پولیٹیکل ایکشن ہے جس کا آپ کے آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرنے سے دور دور کا تعلق نہیں ہے بلکہ آرگنائزیشنل گول کے اگینسٹ جا سکتا ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از ناٹ انڈر دا ڈومین آف پروفیشنل ایتھکس. پروفیشنل ایتھکس جو ہے نا وہ جرنل ایتھکس سے بہت مختلف ہیں. پروفیشنل ایتھکس میں آپ کو جرنل ایتھکس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ اپنی آرگنائزیشنل گڈ ول کو بھی چیک کرتے ہیں کہ ادارے کے حق میں کیا بہتر ہے، اور ود ان دا لمٹس کنسٹرینٹس آف دا کانسٹیٹیوشن آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری، یا جو انٹرنیشنل کانسٹیٹیوشن اس آرگنائزیشن کے اوپر انفورس ہو رہا اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ واٹ از ایتھیکل اور ناٹ. سپوز کوئی ایسی کنٹری ہو سکتی ہے جہاں پہ بیوریجز کی کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اور وہ انلیگل ہو، اور کسی دوسری کنٹری میں وہ لیگل ہو سکتا ہے. تو آپ کہیں باہر پوسٹڈ ہوتے ہیں اپنی کمپنی میں تو ایک چیز انلیگل ہوگی، آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ لیگل ہو سکتی ہے. سو پروفیشنل ایتھکس کی ڈومین جو ہے وہ جرنل ایتھکس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. اس میں آپ کو کنسٹرینٹس دیکھنی ہوتی ہیں، لوکل اینڈ انٹرنیشنل لا ایپلیکیبل ٹو دیٹ جیوگرافیکل سائٹ آف یور آرگنائزیشن ویئر یو آر ورکنگ، پہلی چیز. اور دوسری چیز کہ آپ کے آرگنائزیشنل گولز کے اگینسٹ تو آپ نہیں جا رہے ہیں، تو اگر آپ اس کی حق میں لا کو ابائڈ بائی دا لا ہے آپ کا ایکشن، تو پھر وہ پروفیشنل ایتھیکل ڈائمینشن میں فال کرے گا، ادروائز نو. تو یہ اس نے بڑی ہیلدی ڈسکشن یہاں پہ کی ہے اس کے اندر، اور یہاں پہ یہ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ ایگزامپلس کے ساتھ. تو یہ تھی ہمارے پاس پاور ان پالیٹکس اینڈ کنٹراسٹ ود دا لیڈرشپ. یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر تھا، اور اس میں ہم نے جو لیڈرشپ کی تھیوریز تھیں اس کو ہم آگے لے کر چلیں. لیڈرشپ کی ٹائپس تو ہم نے پڑھ لی تھیں آن دی کیمپس، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لیڈر جو ہے وہ آخر انفلوئنس کرتا کیسے ہے، پاور سے. پاور کی بیسس کیا ہیں، اور پھر پاور کی بیسس کے علاوہ پاور کو سٹیم کیا چیز کرتی ہے، اس میں آرگنائزیشنل پالیٹکس بھی ہو سکتی ہے. آلدو یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتی، جاب پروفائل میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے ذریعے آپ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو دونوں طرح کی پالیٹکس کو لے کر چل سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جو پچھلی کلاس سے جو ہے کمپیریٹیولی اٹ واز شارٹ. تو اب ہمارے پاس کچھ سیمینار سے ہماری کلاسز نہیں ہو پائی تھیں آن کیمپس، جو 2-3 ویکس آپ نے بڑے سیمینارز انٹرپرینیورشپ سے ریلیٹڈ اٹینڈ کیے تھے. تو اس کی جو ہے آپ کو میک اپ کلاس کی ریکارڈنگ میں آپ سے شیئر کر دوں گا، جو وہ مس ہوئے تھے ہمارے. باقی ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہمارا کلاس چل رہی ہے، وہ اسی طرح سے چلتی رہے گی آپ کی جب تک اوڈیل شیڈیول کے حساب سے. اینڈ سی یو انشاءاللہ آفٹر 11 جنوری جو ونٹر بریک ہے اس کے بعد آپ سے کیمپس میں ملاقات ہوگی ان دا ایگزامس. اور 24 تک ابھی آپ کا سیشن ہے، سو ابھی 10 دن ہے. تو اس میں ایک ہماری کلاس ہونی ہے ایز پر ٹائم ٹیبل، اور 2 میک اپ کلاس کی ریکارڈنگز میں آپ سے اسٹڈی گروپ کے اوپر انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ میں آپ کی اٹینڈنس لسٹ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں یہاں سے، اور آپ سے نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اس لیکچر کی ریکارڈنگ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں گا اسٹڈی گروپ پہ، تاکہ جن اسٹوڈنٹس نے نہیں سنا وہ